نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ سورہ یوسف آیت نمبر 101، لفظی ترجمہ۔ ربی، اے میرے پروردگار، رب قد آتیتنی، اے میرے پروردگار، قد یقیناً، آتیت عطا فرمائی تو نے مجھے، من الملک حکومت میں سے، ملک حکومت کو کہتے ہیں، وعلمتنی، اور علم یعلم تعلیم، کسی کو سکھانا، علمتنی اور سکھایا تو نے مجھے، من تأویل الاحادیث تہ تک پہنچنا باتوں کی، احادیث حدیث کی جمع ہے، باتیں، تاویل حقیقت، وضاحت، اور اس کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی ہے اس صورت کے بالکل پہلے رکوع میں۔ فاطر السماوات، اے پیدا کرنے والے آسمانوں والارض اور زمین کے، انت ولی، آپ میرے کارساز ہیں، سرپرست ہیں، کام بنانے والے ہیں، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، توفنی، میرا خاتمہ فرما، توفنی، مجھے موت دے، وفات دے، مسلماً، فرمان برداری کی حالت میں، وَأَلْحِقْنِي، اور مجھے ملائیے، الحاق مانا ملانا، بالصالحین، نیک بندوں کے ساتھ۔ یہاں پر اس آیت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، تو انبیاء علیہ السلام کی سیرت جو ہے دعا کے حوالے سے بھی مشعل راہ ہے ہمارے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جو حالات آئے اور جن حالات میں انہوں نے صبر کیا اور پھر خوشحالی کی زندگی بھی دیکھی، اللہ نے اقتدار بھی عطا فرمایا، اور باپ کے اوپر غم کا زمانہ گزرا، اور پھر باپ بھی پیغمبر تھے یعقوب علیہ السلام، انہوں نے بھی صبر کیا اور صبر جمیل سے کام لیا، یہاں تک کہ آخر میں اللہ نے ان سب کو ملایا۔ اور اس حال میں پیغمبر جو ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی صفات کمال کو بیان کرتے ہیں، اور اپنے اوپر جو اللہ کے انعامات اور احسانات تھے ان کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں، اور پھر آخرت کی کامیابی کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں، اور دنیا میں اسلام پر ثابت قدم رہنے کے لیے بھی اللہ سے التجا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں یہ ہماری تعلیم کے لیے ہیں۔ پیغمبر کی سیرت ہے تو قرآن میں جب بیان ہوا ہے یوسف کی سیرت کا حصہ ہے یہ، تو یہ محمد الرسول اللہ کی سیرت کا بھی حصہ ہو گیا، کیونکہ پورا قرآن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو قرآن میں یہ آیت بھی ہے، اور تمام نبیوں کی تعلیمات کو جب دیکھا جائے، پڑھا جائے قرآن کی روشنی میں یا احادیث نبویہ میں، تو ان میں یہی بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ پیغمبروں نے ہر وقت جو ہے اللہ کے حضور بندگی کا اظہار کیا ہے، خوشحالی میں اللہ کا شکر کیا ہے، اور بدحالی میں صبر کیا ہے، اور دین پر استقامت ظاہر کی ہے۔ تو یہ بندوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اور یہاں پر یوسف علیہ السلام کے
دعا کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی دعا مانگی ہے، یعنی امرت ان اکون اول المسلمین، یہاں پر توفنی مسلمن کہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی امت سے یہ کہا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرمانبرداروں میں سے ہو جاؤں، اللہ کے فرمانبرداروں میں سے۔ تو فرمانبرداری جو ہے اطاعت، مسلم جس کو عربی میں کہتے ہیں گردن نہادن، سر تسلیم خم کرنا، یہ بہت بڑی صفت ہے ایک بندے کے لیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نقل کرتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اسلم، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، جہانوں کے پروردگار کے سامنے میں سرنگوں ہوں، عاجز ہوں اور فرمانبردار ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی تو انہوں نے بھی یہی کہا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مت مرو مگر اس حال میں کہ تم اسلام پر ثابت قدم ہو، تابعدار ہو اللہ کے۔ تو یہ تمام نبیوں نے یہ دعا مانگی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر تم صحیح معنوں میں تابعدار ہو تو اللہ پر توکل کرو۔ تو تابعداری کا ایک فرد جو ہے توکل بھی ہے۔ انسان محنت کر کے، کوشش کر کے، اسباب کو اختیار کر کے فیصلہ اللہ پر چھوڑ دے، اور جو فیصلہ وہاں سے ہو جائے اس کے آگے سر جھکائے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا، وشہد بأننا مسلمون، وشہد اور تو گواہ رہے اے عیسیٰ، بأننا مسلمون، بے شک ہم مسلمان ہیں، تابعدار ہیں۔ تو لفظ مسلمان یہ انتہائی اہم اصطلاح ہے قرآن کریم کا، جو مکمل تابعداری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اسلام پر وفات مانگی ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک، میرے پروردگار یقیناً تو نے عطا کی ہے۔ دیکھو، بادشاہی عطا کرنے والا کون ہے؟ ربی، پروردگار ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں اقتدار میں آنے کے بعد؟ عوام نے مجھے اقتدار عطا کیا۔ تو اس پر تھوڑا سوچنا چاہیے کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے اور کہہ کیا رہا ہے۔ بادشاہی، اقتدار عطا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے مجھے سکھایا باتوں کو سلجھانا۔ تو باتوں کو سلجھانا، معاملات کو درست کرنا، معاملات فہمی، خوابوں کی تعبیر، اور جھگڑوں کا فیصلہ کرنا، لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا، بگاڑ فساد کو دور کرنا، یہ سب اسکل ہیں، صلاحیتیں ہیں، اور یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، نعمت ہے۔ علمتنی، یا اللہ تو نے مجھے سکھایا۔ کوئی بہت بڑا قابل انسان ہے تو اپنی قابلیت، اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف کرے، یا اللہ یہ تیری عطا ہے، تیری دین ہے۔ تو جب یہ کہے گا تو پھر اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے، اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے بھی سوچ کر آگے بڑھے گا۔ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والے تو ہی ہیں آسمانوں اور زمین کے۔ انت ولی، تو ہی میرا دوست ہے۔ تو دوستی کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ تو ہی میرا سرپرست ہے، تو ہی میرا کام بنانے والا ہے۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں۔ دنیا میں ایمان عطا کرنے والا اور صلاحیتیں عطا کرنے والا، بادشاہی عطا کرنے والا تو ہی ہے، اور دین پر ثابت قدم رکھنے والا تو ہی ہے۔ والآخرہ، اور آخرت میں نجات دینے والا تو ہی ہے۔ جنت عطا کرنے والا تو ہی ہے، جنت کے درجات پر فائز کرنے والا تو ہی ہے۔ توفنی مسلمہ، وفات دے مجھے مسلمہ،
تابعداری کی حالت میں، اسلام کی حالت میں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ دوام عطا فرما، جب تک میں زندہ ہوں دین اسلام پر قائم رہ کر زندگی بسر کروں۔ آیت کا دعا کا مطلب یہ ہے، اور یہ دعا ہر وقت مانگنی چاہیے اور ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ توفنی مسلمہ، وفات دے جب میری وفات کا وقت آ جائے تو مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے۔ اس لیے کہ زندگی کا سفر جو ہے وہ بڑا لمبا چوڑا ہے، اس میں بڑے نشیب و فراز آتے ہیں، اس میں بڑے میٹھے پھیکے حالات انسان کے سامنے آتے ہیں، پھسلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک، تو یہ بات کیسے کی ہے؟ تو یہ ہماری تعلیم کے لیے قرآن میں آیا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے بارے میں بے خوف نہیں ہوتے ہیں۔ توفنی مسلمہ، اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں بھی یہ کہا کرتے تھے، ثبت قلوبنا علی دینک، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر مضبوط رکھ۔ والحقنی بالصالحین، اور ملا دے مجھے صالحین کے ساتھ۔ صالحین میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے اندر جو صالحیت کا درجہ ہے، اونچے درجے کے صالحین میں مجھے شمار کر مجھے ملا دے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب یہ دعا بندہ مانگتا ہے تو دعا کے ساتھ کچھ کام بھی کرنا چاہیے۔ صرف دعا کر کے اور اپنی مرضی کی زندگی کوئی بسر کرتا ہے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ صالحین کے ساتھ الحاق کی دعا بندہ مانگتا ہے، قرآن کی یہ آیت یاد کر کے معنی سمجھ کر دعا مانگتا ہے، اور اس کا جو عمل ہے پریکٹیکل لائف وہ 100% ان صالحین کے خلاف جا رہی ہے، تو یہ دعا جو ہے نل اینڈ وائٹ، ردی کی ٹوکری میں جائے گی۔ اسے کہ بندے کی دعا اور اس کے کاموں میں مطابقت ہونی چاہیے، پھر قبولیت کی امید ہے۔ تو جو دعا بندہ مانگے زبان سے کہے، اپنے افکار کو بھی درست کرے، صالح عمل بھی اختیار کرے، صالحین کے ساتھ دنیا میں اٹھنا بیٹھنا، ان کی باتوں کو سننا اور ان کے پیچھے جانا، ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے، پھر ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتا رہے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ توفنی مسلمہ، اسلام کی حالت میں وفات دے مجھے، تو اسلام والے کام بھی کرے دنیا میں، یہ نہیں کہ کام جو ہیں وہ کفر والے ہیں، یہودیت پہ راضی ہے، عیسائیت پہ راضی ہے، عیسائیت پسند مسلمان ہے، یہودیت پسند مسلمان ہے، پک اینڈ چوز والا مسلمان ہے، اور دعا بڑے تم طراق کے ساتھ مانگتا ہے، توفنی مسلمہ۔ تو یہ تمہاری دعا اور تمہارے عمل میں مطابقت نہیں ہے۔ ایک بندہ یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ حیا کی زندگی عطا فرما، آبرو والی زندگی عطا فرما، تو لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا بے حیاؤں کے ساتھ ہے، فحش لوگوں کے ساتھ ہے، اور اس کی انفرادی زندگی وہ بھی گندی گزر رہی ہے، تو اس دعا کا تو کوئی اثر نہیں ہے۔ عملی زندگی میں کوشش کرے گا، زبان سے اللہ کے حضور عاجزی کرے گا، تب اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ ایسے حالات پھر پیدا کرتے ہیں اس کے لیے۔ ایک عورت جو ہے حیا والی پاک دامنی کی زندگی مانگتی ہے، لیکن وہ بغیر دوپٹے کے بغیر حجاب کے معاشرے میں گھومتی پھرتی رہتی ہے، وہ تو دوسروں کو بھی گمراہ کر رہی ہے، اس کو حیا والی زندگی کہاں سے نصیب ہوگی؟ وہ 1000 دعا بھی کرے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو دعاؤں کے ساتھ پھر اپنے اعمال کو بھی ٹیلی کر کے دیکھنا چاہیے کہ اس دعا کے ساتھ یہ عمل بھی ضروری ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔